बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले 27वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो मंजूर हो गई और इस तरमीम के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका क़याम अमल में आएगा। बहरहाल कुछ तरामीम है जिन्हें वापस सेनेट में भेजा जाएगा। कल काबीना का इजलास होगा और कल सेनेट की मंजूरी के बाद सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत करेंगे और ये बाकायदा आइन की सूरत इख्तियार कर जाएगी ये तरमीम। इसके बाद कहा जा रहा है कि तकरीबन कल या परसों से ही आइनी अदालत जो है वो अपने काम का आगाज़ कर देगी। एक तरमीम जो इसमें की गई है वो आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 है, जिसके अंदर जो तौसीक की जाती है मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से मार्शल लॉ की, उसके साथ वफाकी आइनी अदालत का लफ्ज़ भी जो है वो ऐड कर दिया गया। यानी कोई अदालत हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर वफाकी आइनी अदालत हो, वो इस आर्टिकल 6 की जो संगीन गद्दारी का जो आइन तोड़ने का से मुतालिक आर्टिकल है उसको इंडेमनीफाई नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके जो 2 चीफ जस्टिस होंगे सीनियर मोस्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, उसमें एक तरमीम की गई है जो कि कहा जा रहा है कि पर्सन स्पेसिफिक है और वो जनाब याह्या आफरीदी साहब के ओहदे की मियाद तक उनको सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहा जाएगा, जबकि उनके बाद आने वाले जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। आने वाले जो बाद के जज साहिबान होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाए जाएंगे। कुछ तरमीम ये हुई हैं और इसके बाद अब इसकी कल काबीना जो है वो मंजूरी भी देगी और सेनेट से दोबारा जो है वो पास भी हो जाएगी। ये इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट है और आज वज़ीर आज़म ने इस पर खिताब भी किया दहशत गर्दी के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, और जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है वो भी दिया। दहशत गर्दी के एतबार से जो पाकिस्तान को हालिया दिनों में सामना करना पड़ा है और अफ़गानिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कुछ शर्तें जो है पाकिस्तान की माननी पड़ेंगी और वो शर्तें ये हैं कि वहाँ पर जो सेंचुरीज़ हैं, पनाहगाहें हैं दहशत गर्दों की, उनको ख़त्म किया जाए। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, ज़रा सुनिएगा। आएँ, सच के साथ बैठें और दहशत गर्दों को लगाम दें, आप कमिटमेंट करें, हम आपके साथ पूरी तरह चलेंगे ताकि इस पूरे खित्ते में अमन कायम हो और मुल्क पाकिस्तान और पूरा खित्ता तरक्की और खुशहाली का गहवारा बन जाए। पूरी कुव्वत के साथ कहना चाहता हूँ इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को, कि आपकी हरकतें, हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आपको कतन हम इसमें हायल नहीं होने देंगे। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी जानिब आज पेशावर के अंदर अमन जिरगा जो है उसका भी अमल सामने आया। वहाँ पे भी अमन जिरगा जो है वो मुनक़िद हुआ और इसके अंदर तमाम इमायदीन और इसके साथ साथ सियासी जमातों के जो अहम सरबराहान थे या अहम लीडर्स थे, उन्होंने इसके अंदर जो है वो शमूलियत की। बहुत इस 15 नुकाती इसका जो अलामिया है वो अब सामने आ चुका है, जिसमें मुख्तलिफ नुकात हैं और ऐसे लगता है कि ज़ाहिर है जो भी इस जिरगे के नुकात हैं वो इससे पहले सूबाई हुकूमत भी वही बातें कहती रही है और उसको अब बाकायदा एक अलामिया की सूरत जो है वो लाया गया है, जिसमें एक बड़ी बात यह है कि जो भी कार्रवाई की जाएगी उसमें सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की मुशावरत जो है वो शामिल होगी। किस हद तक मुमकिन है और उसमें और क्या क्या तय पाया, आज वहाँ पर सारा दिन क्या हुआ, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत मोतबर पैनल है। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मुश्ताक यूसुफ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी और एक अरसे से वॉर ऑन टेरर को कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक वज़ीर दिफा, साबिक वज़ीर ख़ारजा, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ जनाब शौकत यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, साबिक सूबाई वज़ीर और आज जिरगे के अंदर भी शामिल थे, उनसे भी हम बात करेंगे। शौकत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खुर्रम साहब आपका भी। और मैं सबसे पहले मुश्ताक साहब आपके पास आना चाहती हूँ, ये जो अलामिया जारी किया गया है इसमें
میں کیا مختلف بات آپ کو نظر آ رہی ہے جو اس سے پہلے صوبائی حکومت نہیں کہتی ہے؟ مثلا اس میں افغان بارڈر کے کھولنے کے حوالے سے بات ہے جبکہ آج افغانستان نے بارڈر بند کرنے کی بات کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ سفارتکاری کی جائے, صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ایکشن پلان مرتب کریں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپریشن کے لیے راضی ہے یہ اسمبلی اور عمائدین, یا آپ کو لگتا ہے کہ سب مشروط ہے؟ بہت شکریہ. اصل میں میرے خیال میں ایک بات جو اچیومنٹ سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کی, پی ٹی آئی کی, کہ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا, اور یہ جو ایشو ہے بہت اہم ایشو ہے دہشت گردی کا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے علاوہ باقی بھی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, تنگ آ چکے ہیں. اور اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت تھی تو اتنی زیادہ ان کے اچھے تعلقات نہیں تھے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے ایک ایسی فضا قائم کی ہے جو ان کے اوپر الزام ہے کہ ان لوگوں کو عزت نہیں دیتے. تو میرے خیال میں یہ جو تمام سیاسی جماعتیں, ان کے قائدین یہاں پہ آئے, انہوں نے بات کی, اپنے رائے کا اظہار کیا, تو اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اوورآل مجھے اس میں زیادہ کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ پرانی شکایت ہے, الزام تراشیاں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. ایک کنفیوژن ہے, پہلے بھی کنفیوژن تھی, اب بھی کنفیوژن ہے, حکومت میں بھی ہے, سیاسی جماعتوں میں بھی ہے. اور یہ ہے کہ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ تیسری گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی, اور سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ تحریک انصاف پہ. بے شک جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں, مرکزی حکومت ہے, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ان کی دور میں خیبر پختونخوا میں شامل ہو گئے تھے ساتوں قبائلی علاقے, اور جو کمٹمنٹس ہوئی تھی اس وقت کہ ہم وہاں پہ پولیس کے نظام کو رائج کریں گے, جوڈیشری کو اسٹرینتھن کریں گے, تو وہ تو چھوڑے کہ ہم نے وہاں پہ کیا ہے خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے ہیں. یہ جو ہمارا آدھا خیبر پختونخوا ہے, جو ہمارے تقریباً 8-9 ضلع ہیں جنوبی اضلاع, سابق وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کا تعلق بھی وہاں سے تھا, جو گورنر صاحب ہیں وہ ان کا تعلق بھی ڈی ایس خان سے ہے, تو وہ عملاً ہم کھو چکے ہیں. اور اب اس لیے کھو چکے ہیں کہ وہاں پہ حکومت کی رٹ بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا وہاں پہ نظام ہے, پولیس ہے. یعنی شام کے وقت ان علاقوں میں آپ جائیں تو آپ کو پولیس پیٹرولنگ کرتی نظر نہیں آئے گی. تو عملاً جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو حکومت اداروں پہ بالکل یقین ختم ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں حالات انتہائی سنگین ہیں خیبر پختونخوا کے, اور ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جنوبی اضلاع کے علاوہ جو ہمارے باقی دیگر ملکن کا ریجن ہے, سوائے ہزارہ کے چند اضلاع میں, کہ وہاں پہ تھوڑی سی بہتری ہے. تو میرے خیال میں اب تو کچھ ضرور کرنا چاہیے. لیکن اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں فورٹس کو باقی معاملات سے الگ رکھنا چاہیے, اور یہ بہت پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مرکزی حکومت, سیکیورٹی اداروں, باقی جو سیاسی قائدین ہیں ان کو ملانا چاہیے, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے وہ کم از کم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے ان سے کہ ان کو سخت فیصلے کرنے چاہیے. اور ہمیشہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پولیس کے پاس اسلحہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, سی ٹی ڈی کمزور ہے, لیکن یہ حکومت ان کے پاس ہے, اور یہ ہمیشہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پولیس کو اتنا اسلحہ دیا. لیکن اب بھی آپ جائیں کسی بھی پولیس اسٹیشن میں تو جو پولیس ہے ہماری, وہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں جنوبی اضلاع کو چھوڑے, پشاور میں تو پولیس کے پاس گاڑی میں فیول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہے. ان کے اوپر ہم نے بہت زیادہ بورڈ ڈالا ہے دہشت گردی کا, یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ اب بھی وقت ہے کہ صوبائی حکومت کو, باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو الزام تراشیوں سے نکلنا چاہیے. مشتاق صاحب, آپ کو لگے کہ آج جو گفتگو ہوئی ہے یہ ایک کتھارسس تو ہوا, لیکن ادروائز دیکھا جائے تو کوئی لائے عمل سامنے نہیں آیا, گفتن نشستن برخاستن ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں کوئی کنکلوژن نہیں ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کریں گے کیا. وہی پرانی قصے کہانیاں, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو عملاً جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو ایک انسیکیورٹی ہے لوگوں میں, لوگ بتے بھی دے رہے ہیں, لوگوں کا سیکیورٹی اداروں اور باقی جو پولیس کا نظام ہے اس پہ یقین ختم ہو چکا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کو مسئلہ ہو اور آپ جاتے ہیں پولیس کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ معاملہ اپنا حل کرے, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے, کیمرے لگائے اور یہ پیسے دے ان کو. تو اس لیے لوگ جو ہے خود معاملات حل کر رہے ہیں.
जो जिनके पास पैसा है, जो उनके बस में है, वो सूबे से पहले ही निकल चुके हैं। रियासत की अमलदारी और हुकूमत की अमलदारी जो है वो यहाँ पे रह रहे। सर मजीद भी इस पे बात करते हैं। शौकत साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि देखिए इस अमन जिरगे की ये एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है कि ये सुहेल आफरीदी साहब ने सबको बुलाया, एक छत के नीचे बिठाया। क्या ये अच्छा होता कि कोई प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ बाहर आया जाता? ये वही मुतालबे हैं, पुलिस ज़रूरत के मुताबिक आईनी इदारों पर बाकी इदारों से मामलत तलब कर सकती है। पुलिस का हाल आपने मुश्ताक साहब से सुना है, फंड्स चाहिए आपको, आप मादनियात के ऊपर वही पुराना स्टांस है। तो इसका क्या लाएअमल क्या निकला यहाँ से सर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस अमन जरगे का जो ऑनरशिप है वो तमाम जमातों ने लिया है। इसमें PMLN भी है, PTI भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है, जमात इस्लामी भी है, आफ्ताब शरपाव साहब की पार्टी भी है, छोटी मोटी तमाम पार्टियां शामिल, और इसके अलावा ताजर बरादरी, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, जितने भी लोग थे सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपने एक कंक्लूजन पे ये पहुँचे हैं कि वसाइल की कमी है। वसाइल चूँकि 2200 अरब रुपए वफाक के साथ पड़े हैं सूबे के, वो इस मुश्किल वक्त में अदा करने चाहिए। तो ज़ाहिर है अब वसाइल तो वफाक नहीं देना है ना। और दूसरी बात ये कि जो दहशत गर्दी के हवाले से जो इक़दामात उठाने हैं वो वफाक और सुबह बैठ के वो मामला तय करें। तो ये तो कोई अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से इसमें जो फैसले हुए आज, कोई 21 नुकाती वो पेश हुआ है तकरीबन, तो इसमें मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी हैं कि वो काबिल अमल हैं। सिर्फ उसमें नियत क्या वो है, अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वफाक जो है वो मुंह फेरेगा, इसलिए कि वफाक के नुमाइंदे मौजूद थे, अपोजिशन लीडर मौजूद थे, गवर्नर साहब मौजूद थे और भी पार्टी। मगर शौकत साहब ये तो फिर वही बात हो गई, पुराना सिरा पुराने किस्से की बात अभी की थी। ये तो वहीं पे बात आ गई कि पुलिस के पास इख्तियारात, 13 साल से आपकी हुकूमत है, 500 अरब रुपए वफाक कहता है कि हम आपको दे चुके हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये फिर ये एतराज़ात सूबाई हुकूमत के ऊपर है, तो उसको कैसे करेंगे? अमलदारी आप खो चुके हैं, जो अभी मुश्ताक साहब ने कहा 5 इजला। देखें मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दहशतगर्दी है। और इस दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो हम यही चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली, बेसिकली सूबाई असम्बली ने ये अरेंज किया था। और स्पीकर जो है हमारे बाबर सलीम स्वाति साहब ने, उनका इनिशिएटिव था ये, और उसमें तमाम हुकूमती जमातों को भी और अपोजिशन की जमातों को भी, और जो जमातें पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी उनको भी बुलाया और सबसे एक मुश्तरका लाएमल बना के। देखिए पहले तो सूबाई हुकूमत मुतालबा करती थी, लेकिन आज का जो मुतालबा है वो तमाम पार्टियों की तरफ से, जिसमें PMLN, ANP, पीपल्स पार्टी सारे शामिल हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि मुश्तरका तौर पे इस तरह बड़ा एलामिया जारी हुआ है। तो आई थिंक कि इसका एक तो फॉलो अप होगा, क्योंकि असम्बली की करारदाद है, असम्बली की तरफ से एलामिया है। जो कमेटी पहले बनी थी सिक्योरिटी के हवाले से, वही उसको लुक आफ्टर करेगी। उसमें अपोजिशन गवर्नमेंट दोनों के लोग बैठे हैं, उसमें वफाक की नुमाइंदगी भी हो रही है। तो आई थिंक कि इस पे कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। और वफाक भी अगर अमन चाहता है तो मेरे ख्याल से उनके जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी ये तजवीज़ दी है कि सूबाई असम्बली की करारदादों पे अमल दरामद किया जाए। तो आई थिंक ये अच्छी पेशरफ्त है, ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है। वरना पहले तो जब वफाक सूबा कोई मुतालबा करता था तो आगे से जो PMLN या पीपल्स पार्टी के लोग होते थे वो आगे से ये ताने शाने दे देते, जिस तरह आपने कहा कि 5 अरब दिए हैं, 500 अरब दिए हैं, उसका पता नहीं चल रहा। देखे ये जो 1% की जो बात होती है ना, ये 1% कोलेटरल डैमेजेस के लिए होती है, ये कोई पुलिस स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें पे एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना। यही चीज 2.5% मेरे ख्याल से सिंध को मिल रहा है, 2.3% पंजाब को मिल रहा है, हमें तो 1% मिल रहा है। यहाँ दहशतगर्दी भी हो रही है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मेरे ख्याल से वो करने के लिए एक तंज़ मैं इसके ऊपर करने के बजाय कोई स्टेप बात करनी चाहिए। ठीक बात है। खुरम साहब, अगर ये जो बात शौकत साहब कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत की मुशावरत के साथ जो है वो ऑपरेशन करे या वहाँ पे कार्रवाई करे,
آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرانا ہی سٹانس ہے، لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ یہی مدعا ہے جس کے اوپر اب تک اختلاف موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج پہلی بار کھل کے دہشت گردی کی مذمت انہوں نے کی، مگر ساتھ ہی ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا، وہ پوچھتا ہی نہیں ہے. تو وفاق کیا اس پہ عمل درآمد کرے گا؟ جب وفاق کے اوپر اس قسم کی بار بار ذمہ دار لوگوں کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئیں گی کہ ہم آئیں گے اور ہمارے پیچھے سے یوتھ آئے گا جو آپ کے گھروں میں گھس جائے گا، یا یہ سٹیٹمنٹ آئے گی کہ اپنی بندوقیں صاف کر لو ہم آ رہے ہیں، تو ان کو پہلے اپنا یہ جو سٹینس ہے کہ خیبر پختونخوا کے وسائل جس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، اگر وہ مستقل وفاق پر چڑھ دوڑنے کے لیے استعمال ہوں گے، کیونکہ 2014 سے یہ کر رہے ہیں کام ہی، تو پھر سی ٹی ڈی کے لیے تو پیسے نہیں بچیں گے. دیکھیے وفاق نے ان کو 13 سال تو ان کو ہو گئے ہیں، ہر سال جو ان کے حصہ تھا ان کو دیا گیا. سوال ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا دہشت گردی سے لڑنا ان کی ترجیح تھی، اور ان کے عمل نے اب ثابت کر دیا 13 سال بعد کہ دہشت گردی سے لڑنا ان کی ترجیح نہیں ہے. اگر ہوتی تو اب تک 13 سال میں یہ ہو چکا ہوتا کام، لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید دوسری چیزوں کے لیے جو ہے وہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ پینٹ کے ڈبوں میں سے کروڑوں روپے نکل رہے ہیں ایک کلرک کے گھر سے، تو اس طرح جو ترجیح تھی وہ تو واضح ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو یہ بات مجھے آج کچھ تسلی ہوئی ہے کہ انہوں نے تو مذمت کی ہے اور کچھ اندیا دیا ہے کہ یہ دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. جو بات مشتاق یوسف سعید صاحب نے کی، میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اگر 12 اضلاع ایسے ہیں جہاں اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کی رٹ نہیں ہے، تو اس رٹ کو واپس لینے کے لیے انہوں نے کوئی اقدام کیا، یا جو آج سے پہلے ان کا موقف تھا کہ ہم دہشت گردوں سے نہیں لڑ سکتے، ہم مذاکرات کریں گے، تو اب تک تو 12 ضلعوں میں سے کوئی ایک ہی مذاکرات کر کے اس میں اپنی رٹ قائم کر لیتے، مکمل ناکام ہے. تو لہٰذا یہ جو سنجیدگی ہے، نہیں تو میں آپ کے پروگرام میں سے پہلے کہہ چکا ہوں، میں دوہرا دیتا ہوں، ہے وہاں پہ بھی تو فورسز موجود ہیں، ان کا بھی اعتراض یہی اس سے ملتا جلتا ہی ہے. تو پھر آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ آلریڈی کاروائیاں ہو رہی ہیں، آلریڈی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، آلریڈی جو ہے وہ کئی آپریشنز ہو چکے ہیں، تو اس کی پھر کیا دلیل ہوگی؟ میری دلیل یہ ہے کہ اگر آپریشنز کے متبادل ان کے پاس کوئی پالیسی ہے تو اس کو استعمال کر کے اب تک 12 میں سے ایک ضلع بھی یہ دہشت گردوں کے تسلط سے آزاد کیوں نہیں کرا سکے. یہ سوال ہے کہ بھی اگر متبادل پالیسی نہیں ہے اور ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے اوپر ہی آنا ہے، تو پھر 1.5 سال سے یہ شور کیوں پڑ رہا ہے کہ جی ہم تو بات نہیں کر سکتے، اور ایک بزدلانہ مصالحت کا پیغام جو ہے ان دہشت گردوں کو دیا گیا ہے. تو اب اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور دیکھیے کسی بھی ملک کے پاس اتنی ہی خود مختاری ہے جتنی اس کا وہ دفاع کر سکے. تو اب اگر وہ 12 اضلاع اس وقت حکومت کے پی اور شاید وفاقی حکومت کے جو رٹ ہے اس سے باہر ہیں، تو پھر دونوں کو مل کر اس پر کام کرنا ہے. تو آج کا جو اعلامیہ ہے اگرچہ بہت ساری پرانی گفتگو ہے، لیکن اگر اس کے نتیجے میں یہ سنجیدگی سے دہشت گردی کو ٹیکل کرنے کے لیے وفاق سے بات کرتے ہیں، تو انہیں وفاق جو ہے فوری طور پر ان کے ساتھ بیٹھے گا اور بات کرے گا، کیونکہ سب سے بڑی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اپنی خود مختاری کا دفاع ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑا یہ ایک دو جملے آپ نے استعمال کیے 12 اضلاع میں جو ہماری بھائی اور بہنیں رہتے ہیں ان کی زندگیوں کو ہم نے بچانا ہے، اور ان کی زندگیوں تبھی کا تحفظ ہم تبھی کر پائیں گے کہ ان کے تحفظ کے لیے صوبائی حکومت سب سے پہلے، جس کا یہ فرض ہے، اور اس کے پیچھے وفاقی حکومت کھڑی ہو کر ان کا دفاع کرے گی، ان کا تحفظ کرے گی. اچھا، یہی تو سارا مسئلہ ہے شوکت صاحب. یہاں پہ اب آپ کا جو بیانیہ ہے وہ بڑا مختلف ہے. ایک تو بزدلانہ مصالحت کا لفظ استعمال کیا ہے خرم صاحب نے، اور دوسرا یہ کہ وفاق کے ساتھ مل کے آپ کریں. اب وفاق کے سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو آپ کی جماعت، آپ کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ نہیں آؤں گا. پرائم منسٹر کے عسکری قیادت کے ساتھ ملنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آؤں گا. گندم کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آؤں گا. کون سی ایسی طاقت ان کو فورس کرے گی کہ اب وہ اس اعلامیے کے بعد آ جائیں اور وفاق کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طے کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟
देखिए थोड़ा सा सरिया जो है ना वफाक को भी थोड़ा सा वो कम करना पड़ेगा। इस तरह जिस तरह ये कह रहे हैं हमें, इस तरह की बातों से तो कभी भी इत्तेफाक पैदा नहीं हो सकता है। ये देखिए एक सियासी अमल है, सियासी अमल के तौर पे एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैंडेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो पुरानी बातें हो गई वो तो हो गई ना, लेकिन आज जो शुरुआत हुई है वो उस पर फोकस किया जाए ना। और तो मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि अगर वफाक जो है, देखिए ना वफाक ने भी तो कोई कम ऐसा वो नहीं किया ना। आप देखें कि जिस टाइम सुहेल अफरीदी नामजद होता है तो इन्होंने कितनी उनके खिलाफ कैंपेन चलाई, उसको दहशतगर्दों का सहूलतकार तक कहा गया। तो कहाँ है वो वज़रा अभी? वो आए ना, सामने आए ना, वो कहे साबित करें ना कि फिर आपने क्यों बुलाते हैं उसको कि आ जाए सिक्योरिटी में बैठ के हमारे साथ मसले हल करें। पहले उसको कहते हैं दहशतगर्दों का सहूलतकार। तो आपके पास सबूत थे तो फिर वो सबूत कहाँ चले गए? तो जो देखें इस तरह नहीं होता है कि आप दूसरों को इस तरह जिज करें फिर आप कहें कि जी आ जाएं हमारे साथ बैठें। आप पहले तो हमारा हक ही नहीं मानते हैं और इस मुश्किल वक्त में भी आप नहीं मानते। आप 1% हमें देते हैं वार ऑन टेरर पे, उसको हमें जताते हैं आप। वो आप पहले आप मालूम तो कर लेना वो आप किस लिए देते हैं हमें। वो तो आप देते हैं कोलेटरल डैमेजेस से जो नुकसानात होते हैं उसके लिए होते हैं। और वो हमारा कितना नुकसान हुआ है और आप हमें कितना देते हैं वो जरा वो रेशो भी लगा लेना। तो आप हमें पुलिस के लिए तो आज तक कुछ नहीं दिया आपने। तो ये कि देखें हम तो चाहते हैं कि इस वक्त सफर हो रहे हम, ये तो वहां से बैठ के जाहिर है वहाँ के अवाम भी दहशतगर्दी से तंग आ चुके हैं। लेकिन आमिर इलियास इस्लामाबाद के अंदर देखिए इस्लामाबाद में आप मुझे बताएं कि पुलिस के लिए वफाक ने फंडिंग नहीं करनी, पुलिस के लिए सूबाई हुकूमत ने फंडिंग करनी है, मेरी इस्तदा है। एक मिनट जी शौकत साहब, ये पुलिस के इख्तियारात के हवाले से सूबाई हुकूमत के इख्तियारात पे बात कर रहे हैं। जी मैं सिर्फ ये अर्ज करूं कि एक इस्लामाबाद के अंदर जो कल धमाका हुआ है, क्या ये हम समझे कि वफाकी हुकूमत नाकाम हो गई है? क्या कहे इसको? क्या आपने उनको वसाइल नहीं दिए पुलिस को? कहां से धमाका हुआ है? मतलब ये देखे दहशतगर्दी को आप किसी पे तानाजनी नहीं कर सकते। दहशतगर्दी होती है उसका, लेकिन हम उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते ना। हम उनसे मुज़ाकरात की बात भी नहीं कर सकते, हम उनके लिए बयानियां भी नहीं बना सकते ना। मुज़ाकरात की बात देखे नहीं ये गलत फहमी है। देखें हमने हमेशा और आज हमने नहीं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, एक अकेले पीटीआई नहीं, तकरीबन आधे से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ काम करें, लेकिन वो साथ में जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई है उस पे भी तो बात करें ना, कब करेंगे कार्रवाई? कब नहीं आसमा हमें एक बताए कि हमने कहा है कि फिलहाल दहशतगर्दों से बात की जाए, एक बयान हमें बता दिया जाए। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का मसला जो है मुज़ाकरात से हल करें। अगर ये भी हमने सजेशन सर आप ये कह रहे हैं कि टीटीए और टीटीपी अलग अलग है। सर टीटीए और टीटीपी एक ही हैं। आज वो कह रहे हैं हमने आपके साथ तिजारत नहीं करनी है, आप कह रहे हैं कि बॉर्डर खोल दें अफगानिस्तान का। अभी आपने देखा आज का स्टांस, वो कह रहे हैं हमने आपके साथ तिजारत ही नहीं करनी, ऑल्टरनेट रूट्स आप ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने उन्हीं के साथ बात करनी है। वो ये कह रहे हैं हम आपके लोग मारेंगे, हम ये कह रहे हैं कि नहीं हमने आपसे बात करनी है। इस पॉलिसी को हम क्या ये कंफ्यूजन नहीं है क्या? ये जो देखिए ये पॉलिसी जो है ना, ये पॉलिसी कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। जो आज एलामिया जारी हुआ है, गवर्नमेंट की तो एक जुमात थी ना पीटीआई, ठीक, बाकी तो सारी अपोजिशन की पार्टियां है ना, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, काफ है, पीपल्स पार्टी है, एनपी है, जुमात इस्लामी है, सब ने मिलकर ये एलामिया बनाया। बिल्कुल सही बात। अच्छा ये बाकी तो सारे इस पे आमिर इलियास राना साहब आप क्या कहेंगे? एलामिया जो जारी हुआ है वो तो अपोजिशन का एलामिया समझा। ठीक बात है। अब वफाकी हुकूमत जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी? आज प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया कि वो अफगानिस्तान के साथ मशरूत बातचीत के लिए तैयार है। सूबा आपका कह रहा है कि हमने उनसे बातचीत करनी है, तिजारत खोलनी है। कैसे ये तनाव कम हो सकेगा वफाक और सूबे के बीच? देखें पहली बात तो ये है कि केपी गवर्नमेंट का ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसमें इनकी तमाम तर जो अपोजिशन के साथ गुफ्तगू के बावजूद तमाम अपोजिशन की पार्टियां वहां चली गई, ये जरगा लेके गए पख्तून रिवायात के मुताबिक और वो सारे वहां पहुंच गए। तो ये पहला कदम अच्छा है। उन्होंने, मैंने पॉइंट्स देखे हैं, ज़्यादातर मुतालबात हैं जिसमें ये नहीं जिक्र कि कौन क्या करेगा, और आखिर में वफाक से 7-8 मुतालबात माली मामलात पे किए हैं। बेहतर होता पहली बात ये कर देते कि जी
عمران خان صاحب کے دور میں ہمارے اتنے بقایا جات پے ہو گئے تھے اور آپ نے آ کے روکے ہیں. تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ جب وزیر اعظم جن کی وجہ سے وہ بنتے تھے کیا انہوں نے اس صوبے کے محصولات جو تھے بقایا جات تھے وہ پے کیے تھے یا نہیں کیے تھے, اور شہباز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ اور دوسری گورنمنٹ نے کب روکا ہے اور کتنی پرسنٹیج ہے. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ کے پی گورنمنٹ کو تمام اعداد و شمار صاحب کو, مزمل اسلم صاحب کو لانا چاہیے سامنے, تاکہ کیس تو ہونا کہ جی دیکھیں اتنے عرصے سے رکے ہوئے تھے ہمارے بیک لاک, ایک پرائم منسٹر آئے تھے اور انہوں نے نکالے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی کے پی میں جو قیادت کرے گی وہ کرے گی پولیس اور سی ٹی ڈی. سی ٹی ڈی کے اوپر ہمارے پاس اعداد و شمار موجود ہیں. آج تک یہ نہیں بتا سکے, جب سے تنقید شروع کی پرائم منسٹر نے کہا ہم نے 500-600 ارب دیے, اس کے بعد انہوں نے یہ آج بھی کہا ہے کہ ہم مدد کریں گے اپنے سی ٹی ڈی کی. کتنی فعال کر دی ہے. تو 12 ضلعوں کی بات کر دی گئی, وہ آ گئی, مشتاق صاحب نے کی کہ جی جو ساؤتھ ہے, مطلب وزیر اعلیٰ وہاں سے تھے اور وہ دن میں بھی نہیں جا سکتے تھے وہاں پہ, کیا حالات تھے وہاں کے, وہ نہیں چھوڑ کے گئے. ہمیں تنقید نہیں کرنی, لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ سب چیزوں پہ کہتے ہیں کیا پرائم منسٹر نے آپ کو نہیں بلایا, آپ نے کہا نہیں مجھے عمران خان سے ملا ہے. میں اس مطالبے کے بھی خلاف نہیں ہوں کہ کریں, لیکن جا کے کر لیں نا وہاں پہ. یہ جو کٹی کر کے بیٹھے تھے اب کس سے کریں گے؟ میرے خیال میں پرائم منسٹر نے جو آفر افغانستان کو کی, انہیں چاہیے کہ آج کے اس مطالبے پہ جرگے میں سے کہ جی سی ایم صاحب آپ نے جتنے لوگوں کو لے کے آنا ہے آ جائیں, آ کے بات کریں نا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے آپ کو مارے اور آپ کہیں کہ نہیں ادھر مارا ہے تو آپ ادھر بھی مار لو. جواب تو آپ کو دینا ہے, اور میرا خیال ہے دیا بھی جائے گا. یہ ہماری پوری تیاری ہے. کے پی گورنمنٹ کا ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں کہ عمران خان سے پہلے تو ملاقات کرائی جائے, پھر ان کی پولیٹیکل آزادیاں ہوں. میرے خیال میں میں ایک نام دیتا ہوں وکیل کا, فیصل فرید نام ہے, وہ بڑے چھوٹے سے وکیل ہیں تو سپریم کورٹ کے نا, لیکن جب تک وہ عمران خان کے وکیل رہے ان کے لوگ ہر ہفتے جا کے ملتے تھے. پھر ان کی آپس کی وکلا کی چیک لسٹ نے عمران خان سے ملاقاتوں کو محدود کر دیا, اور اب ہمیں صرف تقریر ملتی ہے, اس میں سیاست نہیں ملتی کہ سیاست کا راستہ آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پہ پریشر سے نہیں ڈال سکتے. ٹھیک بات ہے. یہ ایک راستہ بن رہا ہے جرگے کا, کیونکہ سوال اب یہیں تک ہے. اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے پرائم منسٹر کو بھی اور چیف منسٹر کو بھی کہ جی آج میں نے یہ اپنے صوبے سے حق لیا ہے, میں پی ایم سے جا کے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی کہہ سکتے ہیں اور پی ایم بھی کہہ سکتے ہیں آ جاؤ, پھر بیٹھ کے بات کریں, کیونکہ جو صوبے کا رائٹ ہے وہ ضرور بات کریں, اور جو وفاق نے بارڈر کی سیکیورٹی کرنی ہے وہ وفاق کرے گا. لیکن ظاہر ہے صوبہ موجود ہے اور چاروں آج بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے تو ہم تو بنتے ہی اکائی تب ہیں, وفاق کی اکائیاں چاروں ملتی ہیں تو ہم وفاق بنتے ہیں. لیکن دہشت گردی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے, وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو ٹھکانے کو بالکل پہلے بھی ہو چکی ہے. یہ جتنی بھی نرم بات کر لیں, حالانکہ ان کو بہت سختی سے کے پی گورنمنٹ کو فرنٹ لائن پہ آ کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے دیکھنا چاہیے, آنا چاہیے. یہ صرف داخلی سیاست پہ اڑ گئے ہیں. لیکن داخلی سیاست کے اندر بھی تو آپ دیکھیں نا شوکت صاحب, اب میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم پوچھیں گے کہ یہ جو آج آئینی ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی حصہ نہیں تھا, بلکہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. قومی اسمبلی کے اندر بھی تھوڑا سا شور مچایا, پھر بائیکاٹ کر دیا. 4 لوگ مخالفین میں تھے, انہوں نے اپنے ووٹ رجسٹر کروائے جن کا تعلق JUIF سے تھا. تو پولیٹیکلی کتنے ریلیونٹ رہے ہیں پارلیمانی سیاست کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مشتاق صاحب, آپ اتنے عرصے سے وار آن ٹیرر کور کر رہے ہیں, آپ جیسے مستند صحافی وہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے جنید اکبر صاحب نے بہت اہم بات کی, اور وی شوڈ اپریشیٹ کہ انہوں نے جو بات کی کہ یہاں پر جس طرح سے مداخلتیں ہوتی رہیں, جس طرح سے پالیسیز بنتی رہیں, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عسکری قیادت اس وقت کی جو تھی وہ لا رہی تھی, لوگوں کو بسا رہی تھی یہاں پہ, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بعد جو حکومت آئی اس کا کوئی قصور نہیں تھا اور ہماری تبدیل ہو گئی حکومت. تو اس بارے میں سچ پورا کیوں نہیں بتایا جاتا کہ کون لایا, کیسے لایا, کس نے بسایا, سیاسی لوگوں کا اور اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی ان کا کیا رول تھا اس کے اندر؟ بالکل, مجھے یاد ہے جب ان کی حکومت تھی, خان صاحب وزیر اعظم تھے, اور یہ انہوں نے اس وقت انیشلی بات چیت شروع کی تھی, اور ابھی افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت نہیں بنی تھی, اور باجوڑ کے چند لوگ تھے اور ان کے طالبان کے ساتھ اچھے روابط تھے, ان کے ذریعے بات چیت ہو رہی تھی. اور ظاہر ہے اس وقت حمید صاحب بھی تھے اس میں,
تو چونکہ مجھے علم تھا تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں لوگوں کو واپس لانے کی، اس طرح ان کو بسانے کی، تو یہ راستہ ٹھیک ہے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اگر اس طرح آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو خیبر پختونخوا میں اور پختونوں کی روایت کا علم ہے کہ پھر ہر گاؤں میں، ہر گلی میں جھگڑا ہوگا، لوگ اپنا بدلہ لیں گے، تو یہ تو مزید خون خرابہ ہوگا، یہ تو آپ اس معاملے کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ تو پھر خان صاحب ابھی زندہ ہے، آپ ان سے چیک کر سکتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ کون سا اور حل ہے اس کا؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں پختون میں کہ یہ بھی روایت ہے کہ اگر آپ کسی کو ممبر کو قتل کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بیچ میں جرگہ ہوتا ہے اور پھر بیچ بچاؤ ہوتا ہے تو لوگ معاف کر دیتے ہیں یہ چیزیں، لیکن میں نے کہا کہ قوموں کو اعتماد میں لے، جو اس وقت قبائلی اضلاع کے لوگ ہیں، ملکنڈ کے لوگ ہیں، جو انہوں نے پاسون بنائے ہیں امن کے نام کے لیے، تو میں نے کہا ان کو اعتماد میں لے کہ یہ ایک راستہ ہے، ہم جا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس طرح آپ کریں گے تو پھر یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں اس کا ذکر کرتے تھے کہ ہاں ہمارا پلان تھا کہ ان کو واپس لائے، لیکن پھر خطرہ تھا کہ شاید یہ جگہ جھگڑے ہوں گے، قتل و غارت ہوگی، تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا روکا تھا، لیکن انیشلی انہوں نے لوگوں کو لایا تھا، اور پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور بات چیت ختم ہوئی تو وہ لوگ جو یہاں پہ لائے گئے تھے انہوں نے مزید جو ان کے انڈر گراؤنڈ لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے منظم کیا، اور پھر حملے شروع ہوئے، اور پھر ہمارے افغان طالبان کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک نہیں رہے، تو اس لیے ہم نے اپنے مخالفین میں اضافہ کیا۔ میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم افغان طالبان کو ٹی ٹی پی سے تھوڑا سا دور رکھنا چاہیے تھا، اور انیشلی اس کے اوپر کام بھی ہوا تھا اور کافی اس کے نتائج بھی سامنے آئے تھے، لیکن میرے خیال میں یہ اوورال ٹی ٹی پی کی جو اس وقت لیڈرشپ ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے بڑی کیئرفلی افغان طالبان کو اپنے ساتھ میں لایا، اور باقی جو ممالک ہے ان کی کوششوں سے پاکستان اور افغان طالبان کی حکومت کے درمیان اختلافات اس حد تک آ گئے کہ اب جو ہے خود پر ہم ان کے خلاف لڑائی لڑی، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے ان کے اوپر حملے کیے، بارڈر ٹوٹے، تو یہ تو میرے خیال میں سب مانتے ہیں۔ اس وقت افغان طالبان کے کچھ لوگ جو تقسیم مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی اسامہ بن لادن کی وجہ سے، تو ان کو سبق انہوں نے حاصل کیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ مزید جو ہے ان کے لیے مشکلات ہو ٹی ٹی پی کی وجہ سے اور ان کی حکومت کو مشکل ہو یا حکومت وہ گر جائے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں افغان طالبان کے ساتھ کہ اب راستہ نظر نہیں آ رہا، اور میرے خیال میں اب بھی امکانات ہیں، کوشش کرنی چاہیے۔ جو آج جو جرگہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں تو ان کو ساتھ ملانا چاہیے۔ جو پہلے ہم جرگے بیچتے تھے، زیادہ تر میں ساری ٹو سے کہ ہم ٹاورز بیچتے تھے اور وہاں پہ وہ طالبان کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، تو میرے خیال میں یہ جو سیاسی قائدین ہیں خیبر پختونخوا کے مرکزی حکومت کو ان کو سننا چاہیے، اعتماد میں لکھنا چاہیے۔ بالکل یہ بہت اہم بات کی ہے شوکت صاحب، اس کے اوپر کیا آپ کی گورنمنٹ آگے بڑھے گی وفاقی حکومت کے ساتھ انہی عمائدین کے اوپر کوئی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے آپ کی، یا کوئی عمائدین کے اوپر کوئی ایلڈرز کا گروپ بنایا جائے، وہ بات چیت کرے گا افغانستان کے ساتھ؟ پازیٹیولی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو پی ٹی آئی کی جانب سے؟ جی، اس پہ تو آج کافی زور دیا گیا ہے نا کہ ہماری روایت موجود ہے نا، جرگہ سسٹم کی روایت موجود ہے، آج اس پہ بڑا زور دیا گیا کہ اس میں قبائلی زعماء کو شامل کیا جائے اور ان کے ساتھ ان کے تھرو پہ مذاکرات شروع کیا جائے تو وہ زیادہ فروٹفل رہیں گے۔ تو اس پہ تو کافی آج تقریباً ہر مقرر نے جو سمجھدار لوگ تھے ان سب نے یہ کہا کہ وفاق جو ہے وہ صرف اکیلا اس جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتی، اس سفارتکاری پہ زور دیا جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے جو جرگہ سسٹم ہے اس پہ زور دیا جائے۔ تو میرے خیال سے جو مشتاق بھائی نے بات کی نا یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا صرف طاقت کا استعمال کریں گے تو طاقت کے استعمال سے فائدہ کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو۔ افغانستان کے اندر ہم نے بہت دیکھا کہ امریکہ جیسی طاقت نے اپنی طاقت کا فل استعمال کیا لیکن اینڈ پہ ان کو بھی کچھ نہیں ملا، اور تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ ہم اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں لیکن اس مسئلے کا حل ہم یہ نہیں ہے کہ ہم لڑ لیں ان کے ساتھ۔ مسئلے کا حل یہی ہے کہ وفاق جو ہے اتنا تعاون کرے کہ جو قبائلی جرگہ بنتا ہے یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا جرگہ بنتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرے
اور اس کو اہمیت دے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلے کا حل نکل آئے گا. اچھا تو اب اگر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وے فارورڈ موجود ہے، یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے شوکت صاحب، اس میں بھی آپ کی جماعت جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو ارریلیونٹ رکھا ہے، رادر فیسیلیٹیٹ ہی کیا ہے واک آؤٹ کر کے، بائک آؤٹ کر کے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمانی سیاست سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہٹ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں اختلاف رائے تو ہے، کیونکہ میرے اپنے ذاتی طور پہ بھی آج بھی ہمارے کئی ایم این ایز تھے ہمارے پاس، اور میں نے ان سے بات کی کہ آپ کیوں نہیں گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی بس ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم ان ترامیم میں حصہ نہیں لیں گے. تو ان کا یہ سوچ کی بات ہے. میرے ذاتی رائے یہ تھی کہ ہمیں وہاں موجود ہونا چاہیے اور ہمیں اس پہ اس کی شدید مزاحمت کرنی چاہیے تھی اور مخالفت کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ کہ چونکہ پارٹی ہے، پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، آئی ڈونٹ نو اس میں کیا مسئلات ہوگی، یہ پارٹی بتا سکتی ہے، میں تو چونکہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں. ٹھیک بات ہے. لیکن میرے ذاتی رائے میں تو ایک رائے موجود ہے پارٹی میں، ہر اس میں موجود ہونا چاہیے تھے، ہونا چاہیے. اور اتنی بڑی سیاسی جماعت کو اگر آپ ارریلیونٹ کر دیں گے 80 سیٹوں کے ساتھ، تو یہ جو اس وقت خرم صاحب کی حکومت ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سے ترامیم کروا رہی ہے، کس طرح سے کر رہی ہے. تو خرم صاحب آپ کے لیے بھی ایک جسے کہتے ہیں گوشہ سکون ہے کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے تو اب پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لینا، لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب ہو جائیں گے، ادھر راجہ ناصر عباس صاحب ہو جائیں گے. آپ کی حکومت کے لیے مطلب اب سب زبردست ہے، مستحکم ہے. لیکن اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی، میرا ایک سوال ہے کہ کس جرگے کے اصول میں لکھا ہے کہ کیڈٹ کالج وانا کے اسٹوڈنٹس پر حملہ کریں؟ کہاں لکھا ہے یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے بچوں پر حملہ آور ہیں؟ میری گزارش ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم سب اس سے ایگری کرتے ہیں کہ جی ہمیں بات کرنی چاہیے، لیکن بات بھی تو کسی بنیاد پر ہونی ہے نا. اگر یہ اس طرح کے حملے کرتے جائیں گے، یا جس طرح آج اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے، تو یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے تو کیا وفاقی حکومت بھی ویسی ہے؟ وفاقی حکومت بزدلانہ مصالحت نہیں کر رہی، اپیزمنٹ انگریزی کا لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ میں نے کیا، اپیز نہیں کر رہے، نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑیں، اور جہاں ڈپلومیسی کی ضرورت تھی تو 3 راؤنڈز ہوئے ہیں افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کوئی چیز رائٹنگ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ اب ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا جو فرق ہے وہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. صرف ایک ٹی ٹی ہے دہشت گرد جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور وہ کیوں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہندوستان ان کو فنڈ کر رہا ہے، اور لہذا ہمیں لگتا تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس سے لڑیں، لیکن در حقیقت ہم اپنے مغربی سرحد پر بھی ہندوستان سے ہی لڑیں. وہی انجن ہے، وہی فنڈ کر رہے ہیں، وہی، کیونکہ ان کے پاس اب اور تو کوئی بہانہ نہیں نا. کیونکہ آج جو کیڈٹ کالج وانا پہ اٹیک ہوا وہ کیا امریکہ کے خلاف تھا، یا اس وقت ان کا بہانہ تھا کہ پاکستان کے افواج جو ہیں؟ وہ تو شکر ناکام ہو گیا. اگر وہ کامیاب ہوتا خرم صاحب تو خدا نہ خواستہ ایک اور اے پی ایس ہوتا، اس کے بعد ہم میری گزارش یہی ہے، طور پہ پوری دنیا میں جانے میں بار بار اسی لیے اس کے بات کرتا ہوں کہ یہ بزدلانہ مصالحت کا جو ہنٹ ہے اس کو بھی وہاں نکالیں، مگر اور آپ کہیں کہ ہم اپنے شہریوں کی، اپنے بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہم لڑائی کریں گے. دیکھیں ڈپلومیسی کو کیا پاکستان نے چانس نہیں دیا؟ 3 راؤنڈز ہوئے. سر اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے جو نیریٹو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ بنا رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں، یا بزدلانہ مصالحت ہے جو بھی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وفاق کے پاس کیا بیانی ہے؟ جی تو پھر جو آپ نے جو دوسری بات کی ہے، کیا اس آئینی ترمیم کے وقت ان کے پاس موقع نہیں تھا سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی کہ یہ بات کھل کر کرتے جو جرگے نے کی ہے کہ جناب ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم گفتگو کے لیے بھی جو سٹرینڈ ہے اس کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں. لیکن جہاں بھی آپ دیکھیے پاکستان کی عوام کی فلاح کا موقع آتا ہے یہ فرار ہو جاتے ہیں. اگر ان کے سامنے چانس تھا 2 ایوانوں میں، وفاق کے ایوانوں میں، کہ جو ان کی سنجیدہ مخالفت تھی، ہاؤ ہو نہیں، بلوا نہیں، سنجیدہ مخالفت تھی کسی بھی شیخ کے اوپر، وہ آتے سامنے اور رکھتے اپنا کیس جو ہے قوم کے سامنے رکھتے. لیکن نہیں،
जहां भी संजीदगी से मुखालफत की बात आएगी वो ये नहीं करेंगे, ये बलवा चाहते हैं और हमेशा बलवा ही करते हैं। तो मेरी शौकत यूसुफजई साहब जैसे मेरे भाई हैं, उन जैसे बालिग नजर लोगों से गुजारिश है कि अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पहचाने और सीरियस प्रपोजल हुकूमत के सामने उन ऐवानों में रखें जहां से उसको रद्द ना किया जा सके। मीडिया से या टीवी प्रोग्रामों पर बैठकर ये गुफ्तगू नहीं होगी, ये ऐवान में होगी जहां आप खड़े होकर सीरियस ऑफर करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। इस तरह तो देखिए, अगर ये वाना वाला वाकया जो है, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने उसको नाकाम किया, और बड़ा आसानी से नहीं हुआ ये, उसको नाकाम किया, हम इस तरह के और वाकया अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार इस तरह के वाकयातों। नहीं, उसके लिए तो ज़ाहिर एक मुश्तरका लाएमल होना है, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं है, वो नेशनल एक्शन। जी मेरी एक गुजारिश है, अपना जहन क्लियर करें, ये हमारे गुमराह बिछड़े हुए भाई नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, दुश्मनों से भी बातचीत होती है, लेकिन ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान। अच्छा, मैंने चूंकि ये आपने बात की है खुर्रम साहब, मैं ज़ाहिर है डिफेंड करने का हक है क्विकली, फिर उसके बाद मैं राना साहब के पास आऊंगी। ये शौकत साहब, आप कहते हैं तालिबान से बात करें, मगर आप कहते हैं कि हम सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। क्या जो दहशत गर्दों के जराइम हैं वो ज्यादा है या सियासी जमातों के जराइम ज्यादा है? ये क्या पॉलिसी हुई सर? नहीं आसमा, देखें अभी तक देखें एक ऐवान है, जिस तरह इन्होंने कहा कि ऐवान में आकर संजीदा बात करें। मेरे ख्याल से सूबाई असम्बली एक बहुत बड़ा फोरम है और उसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है और उन तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक डिमांड की। एंड व्हाट अबाउट सेनेट एंड नेशनल असेंबली सर? क्या हो सकती है अगर आप इसको नहीं देखें, सेनेट और कौमी असम्बली भी है, लेकिन वहाँ भी तो यही नुमाइंदगी है ना। यहाँ से तो बात अभी जाएगी वफाक में, और हमारी जो कमेटी है ये तो इंटेक रहेगी ना, कमेटी तो है, जो सिक्योरिटी पे कमेटी बनी है वो मौजूद रहेगी, बल्कि उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। आज स्पीकर साहब ने कहा कि हम इसमें बाहर के भी जो पार्टी के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और हम इस चीज़ को इस तरह कायम रखना चाहते हैं ताकि जो आज की बातें हुई हैं, जो इस पे इत्तेफाक राय हुआ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस असम्बली की भी थोड़ी सी अहमियत देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल देनी चाहिए, पूरी अहमियत देनी चाहिए। नुमाइंदा असेंबली, पीटीआई तो एक आवाज है ना, दुरुस्त बात है। पीटीआई तो एक जमात है ना, बाकी तो सारे लोग आप ही के लोग बैठे हैं ना। अगर आप गवर्नर को नहीं समझते, अगर आप अपोजिशन लीडर को अपने जो PMLN का है, तो फिर तो ठीक है, पर आप कहें कि जी हम नहीं करना है, तो आप नहीं करना है, तो लेकिन राणा साहब बिल्कुल सही बात है। लेकिन राणा साहब, अब चूंकि पार्लिमानी सियासत की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि PTI इररेलेवेंट हो रही है? कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ की बात हो या दीगर, अब तो खैर वो कल उमर अयूब साहब के बारे में स्पीकर साहब की रूलिंग भी आ गई कि उनका मुकदमा भी चल रहा है, इसलिए कोई और हिज़्ब इख्तिलाफ में नहीं आएगा कायद के तौर पे। तो क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स को? आप देखें, बात तल्ख है। जहाँ तालिबान को सहूलत देनी है वहाँ PTI जरगा भी कर रही है और उन सब जमातों के साथ बिठा रही है, उनको मदऊ करके बिठाया है। जहाँ तालिबान को सहूलत देनी है, जहाँ पाकिस्तान को सहूलत देनी है, वहाँ चोर और डकैत बैठे हैं। मतलब ये दो अमली है ना, इनको इससे बाहर निकलना चाहिए। ये जब हम सब इस पे, मतलब हम खुर्रम दस्तगीर साहब की मैं बात से मुत्तफिक हूँ कि अब तालिबान को आप बैड और गुड ना देखें, वो हमारे लिए एक जैसे दोनों साबित हो रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ने बन्नू CMH में कहा था खड़े होके कि या आप पाकिस्तान को चुने या TTP को चुने, तो उन्होंने TTP चुन ली। अच्छा, ये जो जरगा है अपनी जगह पे, ये विफाक से बातचीत करने के लिए होना चाहिए, जो मैंने पहले भी कही थी, और प्राइम मिनिस्टर को इसका फ़ायदा लेना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे वज़ीर दिफा गए, फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र DGISI गए, वहाँ पे 2 दफ़ा बातचीत हुई, ये किसके बिहाफ पे गए थे? वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए गए थे ना। आप जरगे की नुमाइंदगी अपनी जगह रखें, मुतालबात रखें, तो क्या हम वहाँ पर ये कहने गए थे कि नहीं आप खुदा का वास्ता हमें छोड़ दें? हम गए थे कि हम आपको रास्ता बता रहे हैं कि ये लोग हैं, आपने इन्हें यहाँ बसाया है, सीज फायर के दौरान आपने उनके ठिकाने बदल के शहरों में रख दिए हैं। हमने ओपनली उनको सारे वीडियो एविडेंस दिए हैं, शवाहिद दिए हैं कि भाई देख लें, फिर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके बदले में क्या जवाब आया? एक तो इस्लामाबाद में आया, वाना में आया, और फिर वो कह रहे हैं हम गुफ्तगू भी नहीं करेंगे, हम और रास्ते ढूंढेंगे जी। तो भाई फिर उन्हें ढूंढ लेने दीजिए ना। तो ये जो जरगा है ये पाकिस्तान के अंदर के मसाइल पे कर लेना। आप कहें कि जी हमें सिक्योरिटी के लिए इतने आलात चाहिए, आपने पुरानी गाड़ियां दी थी, अब हमें नई खरीद दें, हमारे पास पैसे नहीं है। तो विफाक आपको अगर पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रहा था, तो आप कहते हैं कि जी ये भी रख ली है, हमें नई भी चाहिए, हमें तो अपना जुनूबी अजला को भी क्लियर करना है, पेशावर को भी करना है, हमें सब करना है। लेकिन यहाँ पे
میں نے وہی بات کہی کہ طالبان کے لیے تو سارے راستے رتب اللسان ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کے ہمدردوں کی طرف سے، لیکن جب پاکستان کی سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جناب ہم خود کریں گے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے مشتاق صاحب، میں کوئکلی میں چاہتی ہوں آپ وائنڈ اپ کریں کہ ابھی آرمی چیف حمایدین سے ملے، پھر لشکر بنے، تقریباً تمام قبائل کے لشکر جو ہیں وہ اس وقت دہشت گردوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وے فارورڈ ہے جس کے اوپر اگر پی ٹی آئی نہیں بھی آئے گی تو وفاق ادھر جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں صوبائی حکومت کے تعاون کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے سارا پولیس نظام ہے ان کے پاس ہے، سی ڈی ڈی ان کے پاس ہے، اور پوری گورنمنٹ مشینری ان کے پاس ہے، تو میرے خیال میں صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان اگر اس طرح اختلافات قائم رہتے تو میرے خیال میں حالات مزید خراب ہوں گے۔ اور لشکر تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت پہلے بھی ہم نے بنائے تھے اور ایک ناکام تجربہ تھا، لوگوں نے کوشش کی لیکن پھر ان کے اوپر حملے ہوئے، بہت زیادہ لوگ مرے۔ اب لوگ چاہتے ہیں، حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت صرف میں قبائلی علاقوں کی بات نہیں کر رہا، جو ہماری ملکن کے ریجن ہے، جو ہمارے جنوبی اضلاع ہے، تو لوگ تو بہت تنگ آ چکے ہیں اور وہ یقیناً چاہتے ہیں کہ یہ وہ اس میں نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی حکومت الگ ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت الگ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، دونوں حکومتیں آپس میں بیٹھ جائے اور ان کو اس مسئلے سے نجات دلائے، تو وہ تو چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جو کنفیوژن ہے گورنمنٹ لیول پہ، تو اس لیے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ یہ جو جب سے ان کی حکومت بنی ہے خیبر پختونخوا میں، علی امین گنڈاپور صاحب مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم افغانستان اپنا جرگہ بھیجے، بات کریں اور کس لیے بھیجے بھائی، آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے۔ اور اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، وہ حالات انتہائی خطرناک ہو گئے ہیں، اب حکومت کا رٹ ختم ہو گیا انہی باتوں میں کہ میں افغانستان میں اجازت دی جائے۔ پہلے اپنے مسائل تو حل ہو جائے، پھر اس کے بعد افغانستان سے بات صوبائی حکومت نہیں، وفاقی حکومت کا اختیار ہے، اس کو کرنا بھی چاہیے، اور کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی مشاورت بھی بہت ضروری ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ۔ ناظرین، وانا کے اندر جو کل اٹیک ناکام ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس وجہ سے کہ اگر یہ اٹیک کامیاب خدا نخواستہ ہو جاتا تو ایک اور اے پی ایس ہو سکتا تھا۔ ہم پوری دنیا کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں جس طرح سے یاد کیا جاتا، ہمیں جو القاب دیے جاتے وہ تصور سے بالا تر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو فورسز لڑے، صوبائی حکومت لڑے، پولیس لڑے، سی ٹی ڈی لڑے، جو بھی لڑے، مگر دہشت گردی کے اوپر صرف ایک بیانیے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔